السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جتنی بھی جنگیں ہوئیں اسلام میں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، قرآن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، اور جو بھی لیکچر رہ جائیں گے اس میں ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ مہاجرین کے ساز و سامان پر کفار قریش نے قبضہ جما لیا تھا اور مدینہ طیبہ کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے اس کے اطراف و جوانب میں برابر گشت لگانا شروع کر دیا تھا اور جنگ کا بہانہ تلاش کرنے لگے تھے۔ اس حالت میں ضرورت تھی کہ کفار کی شان و شوکت توڑ دی جائے، ورنہ مسلمان کے قدم نہ جم سکیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کوشش کرنی شروع کر دی۔ ابو سفیان کے ماتحت ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ کہاں سے آ رہا تھا؟ ایک تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا۔ یہ نوٹ کرتے رہیں آپ، ہے نا، دماغ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود 313 جانثار صحابہ کو لے کر ان کو روکنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ جو قافلہ آ رہا تھا، ہے نا، ہزاروں کا قافلہ تھا، لیکن یہ کتنے لوگوں کو لے کر آ رہے تھے؟ یہ 313 لوگوں کو لے کر آ رہے تھے۔ ابو سفیان نے یہ خبر سنتے ہی مدد کے لیے ایک سوار کو کفار قریش کے پاس بھیجا۔ خبر پاتے ہی قریشی جو ہیں، اب اس کے بعد جو قریشی لشکر کا جو سردار تھا وہ ابو جہل، کیا ہے، 1000 لشکر لے کے روانہ ہوا، اور یہ کتنے تھے؟ 313 تھے۔ لیکن ابو سفیان خود نہیں ٹھہر سکا، بلکہ چالاکی سے دوسرے راستے سے نکل بھاگا تاکہ وہ قتل نہ ہو سکے۔ قریش کا لشکر بدر میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا۔ جو قریش کا لشکر تھا وہ کہاں پر آ گیا؟ بدر ایک جگہ ہے، وہاں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے کیا ہے؟ آ گیا۔ مسلمانوں کے پاس لڑائی کا کوئی سامان نہ تھا۔ بالآخر دونوں کے درمیان کیا ہے؟ گھمسان کی جنگ ہوئی۔ خداوند قدوس نے مسلمان کو فتح دی اور کفار قریش کو شکست یعنی ہرا دیا۔ 14 مسلمان شہید ہو گئے، جبکہ کفار قریش میں 70 مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ 70 مارے گئے، اور 70 قید ہوئے۔ 70 مارے گئے، 70 قید ہوئے، صرف مسلمانوں میں 14 شہید ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو خوب مال غنیمت ملا اور اسلام کی شان و شوکت پر پرچم لہرایا۔ تو اسلام کی شان و شوکت کا یہ پرچم لہرایا، اور اس میں خوب مال کیا ہے؟ ملا۔ یہ وہ مشہور جنگ ہے جو ہجرت کے دوسرے سال یعنی 17 ماہ رمضان المبارک میں ہوئی۔ جب ہجرت کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 17 رمضان میں یہ جنگ واقع ہوئی۔ اب دوسری جنگ ہوئی جس کو ہم جنگ احد کہتے ہیں۔ جنگ بدر میں کفار کو اپنے ہار جانے کی وجہ سے کیا ہے؟ حد درجہ دکھ ہوا، جس کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان 3000 نوجوانوں کا ایک لشکر لے کر مدینہ کی طرف چلا۔ مقابلے کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے مدینہ طیبہ سے کیا ہے؟ باہر تشریف لائے۔ کہاں لائے؟ باہر تشریف لائے۔ ان میں سے 300 منافقین راستے ہی سے واپس چلے گئے۔ کتنے منافقین چلے گئے؟ جو اندر سے کچھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں سے 300 منافقین جو ہے واپس چلے گئے۔ اب لشکر فقط 700 کیا ہے؟ 700 رہ گیا۔ کتنا رہ گیا؟ 700 رہ گیا۔ دونوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی۔ کفار قریش کیا ہے؟ بدحواس ہو کر منتشر ہو گئے، بٹ گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا اور پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرنے والے دشمنوں کے دفاعی مقابلے کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کیا ہے؟ تیر اندازوں کو ایک مقام پر مقرر فرمایا تھا۔ جب مسلمانوں نے مال غنیمت لوٹنا شروع کر دیا تو یہ دیکھ کر کچھ لوگ اپنی جگہ سے کیا ہے؟ یہاں چلے آئے۔ کہاں سے آئے؟ یہاں۔ یہ دیکھ کر دشمنان اسلام نے پیچھے سے یک بیک حملہ کر دیا اور چند ساتھیوں کو قتل کر ڈالا۔ کیا قتل کر ڈالا؟ چند ساتھیوں کو، اور مسلمان پر ٹوٹ پڑے۔ اسی درمیان جو ہے یہ بات اڑ گئی کہ حضور جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ مسلمان بے حد پریشان ہوئے، کچھ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور 14 صحابہ کرام یکجا ہو کر جان بازی کے ساتھ جنگ کر رہے تھے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، یہ سن کر صحابہ کرام آپ کی طرف دوڑ پڑے اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے لگے۔ احد کی لڑائی میں کیا 70 جو صحابہ کرام شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک اور چہرے انور پر بہت سے زخم آئے۔ اسی میں آپ کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے۔ کیا شہید ہو گئے؟ دندان یعنی دانت۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دشمنان اسلام میں سے کیا 23 مقتول ہوئے، یعنی 23 قتل ہوئے، جبکہ اس میں زیادہ ہوئے تھے صحابہ کرام۔ آپ کے حکم کی پوری طرح تعمیل نہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اس جنگ میں پریشانی ہوئی۔ پیارے بچوں، ہم پر اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی ضروری ہے، نیز اپنے استاذ، والدین اور بزرگوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اب غزوہ خندق، اس میں مسلمانوں کیا جیت حاصل ہوئی، تو یہ کیا ہے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر مدینہ میں کیا ہے، بنو قنیع، بنو قریظہ، بنو نذیر، 3 نامی گرامی قبیلے رہتے تھے، ٹھیک ہے، مدینہ میں۔ ہجرت کے بعد آپ نے یہود سے مصالحت کا معاہدہ فرمایا، اور 2 ہجری میں بنو قنیع نے خود شکنی شروع کر دی، تو آپ نے ان کو ملک شام کی طرف جلا وطن فرما دیا، یعنی بھیج دیا، نکال کر بھیج دیا، ٹھیک ہے، اپنے وطن سے۔ 4 ہجری میں بنو نذیر نے بھی خود شکنی کی، تو ان کو بھی آپ نے جلا وطن فرمایا۔ بعض یہود ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے، اور وہیں کیا ہے، بود و باش اختیار کر لی، اور بعض یہود خیبر کی طرف چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ خیبر کی طرف چلے گئے۔ صرف ایک قبیلہ بنو قریظ ہی مدینے میں باقی رہا۔ کون سا؟ بنو قریظ باقی رہا۔ خیبر کی طرف جلا وطن یہود نے قریش اور قبیلے غطفان کو جمع کر کے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ان کو کیا ورغلایا کہ مسلمان کے خلاف لڑائی لڑیں۔ 5 ہجری میں جو ہے 10,000 لشکر لے کر ابو سفیان مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کے ارادے سے نکلا۔ سمجھ آ گیا؟ مسلمانوں نے مدینہ کی حفاظت کے لیے جو ہے کیا کیا، مدینہ کی حفاظت کے لیے خندق کھدوایا، یعنی گڈھے کھدوائے۔ دشمنان اسلام یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، ان کو مدینہ پر چڑھائی کی کوئی تدبیر سمجھ میں نہ آئی، یعنی کوئی طریقہ سمجھ میں نہ آیا، لہٰذا کفار نے مدینہ کا 15 دن تک طویل محاصرہ کر لیا۔ اس دوران کبھی بھی تیروں سے لڑائی کیا ہوتی۔ ادھر بنو قریظ نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، جو قبیلہ ٹھہرا تھا مدینہ میں، اس نے مسلمان دھوکہ دیا کہ وہ معاہدے کی مخالفت کر کے دشمنوں سے جا ملے، لیکن خداوند عالم نے مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور قریش و بنو قریظہ کے درمیان پھوٹ پڑ گئی۔ جو قریش قبیلہ تھا اور جو بنو قریظہ، ان کے بیچ میں پھوٹ پڑ گئی، اور مشیت ایزدی سے تاریک رات میں سرد ہوا کا ایک ایسا زبردست طوفان آیا کہ جس سے ان کے خیموں کے کیا چوبے اکھڑ گئے، اور جو چولہے پر کیا ہے دیگیں الٹ پلٹ ہو گئیں، جو دیگیں بن رہی تھیں۔ کفار کو مسلمانوں کی حملے کا خوف ہوا، جس کی وجہ سے وہ راتوں رات ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر مسلمانوں نے بنو قریظ پر حملہ کر دیا، اور مردوں قتل کر کے بچوں اور عورتوں قیدی بنا لیے۔ جو ان کی بچے عورتیں تھیں ان کو کیا کر لیا؟ قید بنا لیا۔ اب اگلے دیکھیے بیعت رضوان کیا تھا۔ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے 1500 جو ہے صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ کفار قریش نے ہر طرح سے ان کو روکنے کی تیاری کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ معظمہ قریب حدیبیہ نامی جگہ میں تشریف فرما ہوئے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے حضرت عثمان غنی اور ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو مکہ بھیج کر، اور وہ قریش کو مطلع کر دیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محض زیارت بیت اللہ اور عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، دوسرا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، کوئی جنگ وغیرہ کے لیے نہیں ہے۔ کفار نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ اسی درمیان کیا ہے، انہوں نے کیا کر لیا، ان کو روک لیا۔ اسی درمیان افواہ اڑ گئی کہ کفار نے عثمان کو قتل کر دیا۔ جب آپ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے صحابہ سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے آخری دم تک کفار سے جنگ کرنے کی بیعت لی۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب صلح حدیبیہ کیا ہے، کفار قریش کو جب بیعت رضوان کا علم ہوا تو ان کی ہوش و حواس اڑ گئے، اور مسلمان کے ساتھ جنگ بندی کے لیے صلح کر لی۔ اس دستاویز میں یہ طے پایا گیا، اب جو چیزیں طے ہوئی تھی وہ میں بتاؤں گا۔ یہ طے پایا کہ فرقین کے درمیان 10 سال تک جنگ بند رہے گی، یا جو فرقے ہیں ان کے 10 سال تک جنگ کیا ہے، بند رہے گی، جنگ نہیں ہوگی۔ صلح نامہ کے بعض دفعات اور شرطیں یہ تھی کہ مسلمان اس سال بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے جائیں گے، یعنی اس سال تو بغیر عمرہ کے واپس چلے جائیں گے، اور آئندہ سال عمرہ کے لیے آئیں اور صرف 3 دن ٹھہر کر واپس چلے جائیں، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ اور
تلوار کے سوا کوئی دوسرا ہتھیار لے کر نہ آئے، کوئی دوسرا ہتھیار نہیں لے کر، تلوار بھی نیام کے اندر رکھ کر کیا ہے تھیلے وغیرہ میں بند ہوں، تلوار باہر نہ ہو، یہ معاہدہ ہوا۔ مکہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں، یعنی پہلے سے موجود ہیں، ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور مسلمان میں سے اگر کوئی مکہ میں رہنا چاہے تو اس کو نہ روکیں۔ کافروں یا مسلمان میں سے کوئی شخص اگر مدینہ چلا جائے تو واپس کر دیا جائے، لیکن اگر مسلمان مدینے سے مکہ چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے۔ اور قبائل عرب کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ فرقین میں سے جس کے ساتھ چاہے دوستی کا معاہدہ کر سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی اس کے ساتھ چاہے۔ اسلام میں یہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، جو 6 ہجری میں واقع ہوئی۔ چنانچہ عہد کے مطابق اس سال مسلمان بغیر عمرہ ادا کیے واپس چلے گئے، اور دوسرے سال 7 ہجری میں مکہ آ کر انہوں نے اپنا عمرہ ادا کیا۔ اس عمرہ کو عمرۃ القضا کہتے ہیں، یعنی ایک سال نہیں کیا، دوسرے سال آ کر انہوں نے اس کو ادا کیا، تو اس کو عمرۃ القضا کہتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ فتح مکہ کیا ہے؟ کفار مکہ نے صلح حدیبیہ کے عہد شکنی کر ڈالی تو آپ 10,000 صحابہ کرام کے جمعیت لے کر مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر کے ایک حصے کے ساتھ روانہ فرمایا، اور یہ بھی حکم فرمایا کہ خالد مکہ کے نچلے حصے سے داخل ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالائی حصے سے کیا ہے مکہ میں داخل ہوں۔ حضرت خالد سے کفار کی کچھ مزاحمت ہوئی، لیکن بغیر کسی بڑے خون خرابہ کے مکہ مکرمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر فتح ہو گیا۔ آپ نے دشمنوں پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ان کو معاف کر دیا، اور خانہ کعبہ کے اندر 360 جو تھے بت کی قطار تھی، اور فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے، اور ان بتوں کو چھڑی کی نوک سے ٹھوکر مار کر گراتے جاتے تھے، اور صحابہ تکبیر کے ساتھ بتوں کو باہر پھینکتے رہتے تھے، یہاں تک کہ جب نماز کا وقت ہوا تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر بلند آواز سے اذان دیں۔ توحید کا شور سن کر مکہ والے فوج در فوج حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور تاریخ اسلام میں اس کو فتح مکہ کے نام سے شہرت حاصل کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ تو کلیئر ہو گئی ہوگی چیز۔ اب حجت الوداع کیا ہے؟ ہجرت کے 10ویں سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مکہ تشریف لے کر گئے، اور حجت الوداع ادا کیے، یعنی اور آخری حج حضور علیہ السلام کے ساتھ اس حجت الوداع میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نے شرکت فرمائی۔ حج کے تمام مناسک آپ نے صحابہ کرام کو بتا دیے۔ میدان عرفات تشریف لائے تو آپ نے صحابہ کے سامنے ایک مفصل خطبہ دیا، جس کا کچھ حصہ مندرجہ ذیل ہے۔ کون سا خطبہ دیا؟ وہ یہ خطبہ دیا تھا، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے معنی کیا تھے عربک میں۔ اے لوگوں سن لو، زمانہ جاہلیت کے تمام دستور میرے دنوں میں میرے دونوں قدموں کے نیچے یا پامال ہیں۔ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی گورے کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، یعنی کوئی اس سے اچھا ہے، گورا کالے سے اچھا ایسے نہیں، مگر تقوی کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے ہے، لیکن ایسے نہیں ہے کہ کوئی عربی عجمی پر ہے، یعنی جو عرب کے علاوہ جو ملک ہیں اس کو عجم کہتے ہیں۔ اے لوگوں میرا کلام سنو، شاید میں تم سے آئندہ نہ مل سکوں۔ اور آپ نے فرمایا حاضرین کو چاہیے کہ غائبین تک میرے یہ کلمات پہنچا دیں جو موجود نہیں ہیں۔ انہی کلمات پر آپ نے خطبہ ختم فرمایا۔ یہ ایک الوادی پیغام تھا، اس لیے اس کو حجت الوداع کہتے ہیں، یعنی آخری حج۔ ہجرت کے بعد آپ نے اس کے سوا کوئی حج نہ فرمایا۔ جب آپ نے ہجرت فرما لی تو آپ نے پھر اس کے بعد کوئی حج نہ فرمایا، تو یہ آخری حج تھا۔ اس میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں کیا ہے؟ حجت الوداع میں آپ نے اسلام کو مکمل ہونے کا اعلان فرما دیا۔ جو حجت الوداع ہوا، جب اسلام جو ہے مکمل ہو گیا تو رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنی طرف بلا لیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کی آخری تاریخوں میں اور بخار شروع ہوا۔ تو سفر کی آخری تاریخوں میں کیا ہوا؟ بخار شروع ہوا۔ جب آپ کا جو مرض سخت ہو گیا تو آپ کی خواہش پر تمام ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام فرمائیں،
جب تک طاقت رہی آپ خود مسجد نبوی میں تشریف لا کے نماز پڑھاتے رہے۔ جب کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے حکم دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے فرائض انجام دیں۔ ایک دن ظہر کی نماز کے وقت مرض میں کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ میں غسل کروں گا۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما آپ کا مقدس بازو تھام کر مسجد نبوی میں لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور آہٹ پا کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر آپ نے اشارے سے ان کو روکا اور ان کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھی، یعنی پیچھے۔ نماز کے بعد آپ نے جو ہے کیا کہا، خطبہ دیا، جس میں بہت سی وصیتیں اور اسلام کے احکام بھی بیان فرمائے۔ ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن آپ نے دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعض صحابہ کرام فرط غم سے نڈھال تھے تو بعض کو آپ کی موت کا یقین نہ تھا، اور کچھ صحابہ کرام تو آپ کی موت ہی کا انکار کر بیٹھے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو مطمئن فرما کر ایک مختصر خطبہ دیا: جو شخص تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ خدا زندہ ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک خطبہ انہوں نے دیا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متفقہ خلیفہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد آپ کو غسل و کفن دے کر چار پائے پر لٹا دیا گیا۔ لوگ فوج در فوج آ کر آپ پر نماز جنازہ پڑھتے اور آپ پر صلاۃ السلام قرض کرتے۔ آپ کو وفات کے تیسرے دن حجرہ عائشہ میں دفن کیا۔ یہ روئے زمین کا سب سے متبرک مقام ہے جہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ روضہ رسول کی زیارت خداوند قدوس تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ تو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگ اس روزے اس کی زیارت فرماتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن کے جو آداب ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اب میں اس کو تھوڑا وہ کر دیتا ہوں، شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ آج میں نے کیا کیا بتایا آپ کو۔ جنگ بدر کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جنگ بدر کیا تھی، کہ اس میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 313 تھے، اور ابو سفیان جو ہے کفار کا لشکر کا سردار تھا، تو اس میں 313 تھے، اور جو کفار کی جو لشکر تھا وہ کتنا تھے، کفار کا لشکر وہ 1000 کے قریب تھا۔ تو اس میں کیا ہوا، صحابہ کرام کتنے شہید ہوئے، 70 صحابہ اس میں شہید ہوئے، اس میں 14 جو ہے مسلمان شہید ہوئے یعنی صحابہ، اور 70 کفار مارے گئے، 70 قید میں چلے گئے۔ اور اس کے بعد جنگ احد ہوئی، جب انہوں نے ان کی ناکامی کی وجہ سے، ہار کی وجہ سے انہیں بہت غصہ آیا کفار کو، انہوں نے پھر جنگ کی۔ تو اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 1000 تھی، اور جو کفار کی تعداد تھی وہ 3000 تھی، لیکن جو مسلمانوں کی تعداد تھی اس میں سے کچھ منافقین تھے وہ لوٹ گئے، ٹھیک ہے، مدینہ سے۔ تو اس کے بعد اور اس میں کتنے صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دانت تھے وہ شہید ہوئے، اور 23 مقتول ہوئے، صرف 23 دشمن مقتول ہوئے یعنی کافر۔ اب غزوہ خندق کے بعد جو ہے 3 قبیلے اس میں تھے مدینہ میں، بنو قنیعہ اور بنو قریظہ، بنو نذیر۔ اس میں صرف 2 قبیلے کفار سے جا ملے، ایک قبیلہ تھا جو بعد میں کفار سے جا ملا، لیکن اللہ کے حکم سے ان دونوں قبیلے کے بیچ میں کیا ہے، پھوٹ پڑ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کیا کرا، کفار کو شکست دی اور اس قبیلے پر حملہ کر دیا۔ یہ چیز کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اس میں خندق کھودوائیں تھیں، جس میں سے بتایا کہ کس طرف سے کیا ہے، تیر اندازی کرنی ہے۔ اب بیعت رضوان کیا ہے، کون سی رضوان تھی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے 1500 صحابہ کے ساتھ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو ہے کہا کہ جاؤ کفار سے کہہ دو کہ ہم جنگ کے لیے نہیں، صرف عمرہ کے لیے آئے ہیں، لیکن کفار نے کیا کرا، انہی کو روک لیا اور افواہ اڑا دی کہ ان کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ تو یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کیا ہے، چہرہ انور لال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں گا،
جنگ کرنے کی کیا ہے بیعت لی کفار کے خلاف، تو انہیں بہت ڈر ہوا، تو انہوں نے کچھ بیعت لی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال عمرہ کریں گے، صرف 3 دن رکیں گے، اور کیا بتایا ہتھیار نہیں لی، صرف تلوار سے جنگ ہوگی، اور جو مکہ میں مسلمان ہیں وہ مکہ میں رہیں گے، جو مدینہ کے مسلمان ہیں تو وہ کیا کریں گے مدینہ میں رہیں گے، اگر کوئی آنا چاہے تو آ سکتا ہے، روکیں گے نہیں، اگر کوئی مکہ کا مسلمان مکہ کا کوئی آدمی ادھر جاتا ہے مدینہ میں تو وہ واپس بھیجا جائے، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور فریقین میں جس کے ساتھ چاہے اسی کے ساتھ رہ سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ فتح مکہ ہوئی تو انہوں نے کیا شکنی شروع کر دی، یعنی یہ اپنی عہد پہ نہیں رہے، تو اس کے بعد کیا ہے خالد بن ولید جو ہے 1000 کا لشکر لے کے وہاں گئے، تو انہوں نے کافروں کے اوپر کیا ہے فتح پائی، اور جو کعبے میں جو بت تھے 360 ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کرا، ان کو وہاں سے ہٹایا، توڑا۔ حجۃ الوداع کیا آخری حج جو تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے 10ویں سال ہجرت کے بعد جو ہے لے گئے، اور عرفات کے میدان میں تشریف لائے، وہاں پر آپ نے ایک خطبہ دیا، اس میں کہا کہ تمہارا رب ایک ہے، ٹھیک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کوئی عربی کسی اجمی پر کیا ہے فضیلت نہیں رکھتا ہے، کوئی گورا کسی کالے پر فضیلت نہیں رکھتا ہے، یہ انہوں نے کہا تھا۔ اور آپ کی وفات کب ہوئی یہ تو آپ کو پتہ ہے، اور آپ کو دفن کہاں کیا گیا، آپ کا روضہ انور کہاں ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں ہے، یہ چیز یاد رکھیں۔ پھر اس کے بعد جو خلیفہ بنے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، تو یہ چیز میں نے آپ کو بتائی۔ اگر اس میں کوئی چیز سمجھ میں آئے تو آپ پوچھ لیجیے گا، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی سیکھ سکیں، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔